الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. ملك صلى الله عليه وسلم عليه يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم اور شاہان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی بے پایاں رحمت اور اس کے فضل سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں۔ دعا ہو رہے خالق کائنات ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو ہر مومن جانتا ہے۔ مسلمانوں کا، اہل ایمان کا ہر بچہ اس عقیدے سے واقف ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اسی نے بنایا ہے، اسی نے سجایا ہے، وہی فرمان چڑھا رہا ہے، وہی قائم رکھے ہوئے ہے، اور جب وہ چاہے گا، جس چیز کو چاہے گا اسے بگاڑ ڈالے گا، اسے ختم کر دے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے، قد برائے المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ وہ قابل مطلب ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر
قابل غور بات ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے احوال، تم اپنی کیفیات چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، کسی اور کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، تمہارا رب تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والے احساسات کو بھی جانتا ہے، اور ان کا تم سے حساب بھی لے گا۔ اب اس زمن میں علماء فرماتے ہیں کہ دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غیر ارادی طور پر بندے کے ذہن میں کوئی خیال آ جاتا ہے، کبھی نیکی کا بھی آ جاتا ہے اور کبھی برائی کا بھی آ جاتا ہے، کبھی اچھا خیال بھی آ جاتا ہے، کبھی برا خیال بھی آ جاتا ہے، لیکن سوچ کے نہیں، غیر ارادی طور پر جو ہی خیال آیا، کوئی غلط خیال، کوئی برا خیال جو ہی ذہن میں آیا تو فوراً بندہ نے توبہ کر لی، یا اللہ یہ کیسے میرے ذہن میں آ گیا، میں تو تیری پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس پر کوئی حساب نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ قابل پر جو ہے بات غور کیجیے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ سوچ کر، ارادہ کر کے کسی گناہ میں پڑنے کا خیال کرے، کسی گناہ کا خیال کرے، مثال کے طور پہ رشوت دینا گناہ ہے، اب بندہ گھر سے سوچ کے جائے دفتر کہ آج تو زیادہ نہیں تو 30,000 کا بنا دیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو گھر سے سوچ کے جائے کہ آج اتنا تو لانا ہی لانا ہے، ارادہ بند گناہ کا کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اگر وہ گناہ کا جو اس نے خیال کیا اور پکا اس کا ارادہ تھا وہ کرنے کا، لیکن کر نہیں سکا، اسباب مہیا نہیں ہوئے، موقع نہیں ملا، لیکن حساب اس کا بھی دینا پڑے گا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ غیر ارادی طور پہ آ جائے اللہ فوراً معافی مانگ لے، اس کا حساب نہیں ہے، لیکن ارادہ کرے گناہ کا اور پکا ارادہ ہو لیکن کر نہ سکے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ہاں اگر اس سے پہلے معافی مانگ لے، بہت سے پہلے یا اللہ فلاں ارادہ کیا تھا، اگر نے گناہ کیا تو نہیں تھا، موقع نہیں ملا یا جو بھی ہے، لیکن یا اللہ غلط تھا، تم سے معافی چاہتا ہوں، موت سے پہلے توبہ طائب کر لے تو اللہ رحیم میں معاف فرمانے والا ہے۔ یحاسبکم بہلا، اللہ تم سے حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء، تو جسے چاہے بخشے گا، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اب یہ اس کی اپنی منشا پہ ہے، اس کی مرضی پہ ہے، اس کی رضا پہ ہے، وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف فرما دے۔ واللہ بکل شیء علیم، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس ہے، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے۔ اب سمجھیے گا بات کو، رسول پر جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے نا، خود رسول بھی اس پر ایمان لاتا ہے۔ باقی لوگ تو لاتے ہیں نا، جو ایمان قبول کرتے ہیں، خود رسول بھی اس چیز پر ایمان لاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی،
اچھا یہاں پر مفتی احمد گار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت یہاں پر نکات اٹھائے ہیں، سارے تو بیان نہیں ہو سکیں گے، ایک دو میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، کہتے ہیں ہم بھی بشر وہ بھی بشر، ہم بھی انسان وہ بھی انسان، اس قسم کی دلیلیں دیتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اور ہے، عام بندے اور ہیں، نبی کا درجہ اور، نبی کا مقام اور، نبی کی شان اور، باقی لوگوں کا مرتبہ مقام اور ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتے ہیں نبی کے لیے الگ سے عام نامہ کا لفظ استعمال ہوا اور ایمان والوں کے لیے الگ لفظ استعمال ہوا، تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ مانتے تو تم بھی ہو، لیکن جیسا میرا معبود مانتا ہے ایسا تم مان ہی نہیں سکتے ہو، ایسے ایمان تم لا ہی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے ان کے ایمان کو الگ بیان کیا، عام بندوں کے ایمان کو الگ بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، سب نے مانا۔ سب سے مراد ظاہر وہی ہیں جو ماننے والے ہیں، غیر مسلم کافر وہ رشتہ داری شامل نہیں ہے، جو ماننے والے ہیں ان کی بات ہے کہ سب نے مانا اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو۔ یہ کہتے ہوئے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ قابل غور ہے، توجہ کیجیے گا، یہ جملہ جو ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کا ترجمہ باقیہ کسی بھی مترجم کا دیکھ لیں، وہ ترجمہ آپ کو ناقص ملے گا، بھلا ملے گا۔ باقی نے ترجمہ کیا کہ ہم رسولوں کے ماننے میں فرق نہیں کرتے، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا ہم اس کے کسی رسول کو ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ یعنی اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول سارے برابر ہیں، فرق ہی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں ہم ان پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، کہ جیسے ہم سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، آدم علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، ایمان لانے کی حد تک ہم فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان ہمارا ہے، لیکن جہاں تک ان کے درجات کا معاملہ ہے اس میں ہم فرق کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو درجہ ہمارے نبی کا ہے وہ درجہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ درجہ کسی اور کا نہیں ہے۔ باقی سارے نبی اپنی بے حساب شانوں کے باوجود ہمارے نبی کے مقتدی ہیں، ہمارے نبی کے مقتدی ہیں، ہمارے آقا کے امام ہیں، تو شانوں میں تو فرق ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اب دیکھیے نا، آپ نے خود بھی فرق بیان کر دیا، فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درجے میں سارے رسول برابر نہیں ہیں، درجہ ہر ایک کا اپنا اپنا، مرتبہ ہر ایک کا اپنا اپنا، مکان ہر ایک کا اپنا اپنا، شان ہر ایک کی اپنی اپنی، اور ان سارے شانوں والوں میں سے سب سے زیادہ شان ہمارے آقا کی ہے۔
وقالوا سمعنا واطعنا، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا۔ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں، جب نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی، اور اب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیرا کلام سنا اور مانا۔ ہر اہل ایمان یہی کہتا ہے، سننا بھی اور ماننا بھی۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور میں یہاں پر اضافہ اس کا کرتا کروں کہ کہنے کی حد تک تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم نے مانا، لیکن عمل کی طرف جائیں تو ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ کم بولنا، رشوت دینا، ملاوٹ کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سارے ہیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور رب کا کلام جو سے روکتا ہے۔ اگر ہم نے واقعی اللہ کے کلام کو مانا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں سے بھی روکنا پڑے گا، تب ہم حقیقی مسلم کہلائیں گے۔ غفرانک، تیری معافی ہو، یعنی اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما، تیری معافی ہو۔ غفرانک ربنا، تیری معافی ہو اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے، تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مجھے بولیے نا نہیں ڈالتا۔ آپ ساتھ نہیں دے گئے، پتہ نہیں گرمی زیادہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، ذرا سب بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، توجہ کیجیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب اس کی میں آپ کو مثالیں دے دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس پر نماز فرض نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ اس قابل نہیں ہے، وہ ناسمجھ ہے، وہ یہ بوجھ اٹھا نہیں سکے گا۔ 12 سال 13 سال اس کی عمر میں جا کر لڑکے اور لڑکیاں ایسے 2 سال پہلے بالغ ہو جاتی ہیں، تو جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک اس پر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، کیونکہ اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اچھا، اس سے اگلی بات، غریب آدمی پر زکات فرض ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، غریب آدمی پر زکات فرض ہے؟ نہیں ہے نا، کیونکہ بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو اللہ اس پر زکات فرض اللہ نے نہیں کی۔ محتاج آدمی، غریب آدمی، فقیر آدمی، اس پر زکات نہیں ہے، اور جو بندہ صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے، اور جو بندہ بیمار ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اس پر نماز کا قیام فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس لیے تو کہ بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے۔ تو یہی یہاں پر مطلب ہے کہ اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمایا۔ اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بندہ اچھا کام کرے گا وہ قیامت کے دن فائدہ اٹھائے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، یتیموں کی مدد کرے گا، پڑوسیوں کی مدد کرے گا، تو وہ بندہ فائدہ اٹھائے گا قیامت کے دن۔ اور جو بندہ نقصان یعنی برائی کمائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، جو غلط کام کرے گا نقصان اٹھائے گا۔ اچھا، ایک جملہ میں سمجھتا ہوں وہ یہاں پر وہ بھی ساتھ ملا دیا جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس جملے پر حکومت کو بھی بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔
صرف ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، ہر حکومت جو موجود ہے وہ بھی، جو آنے والی ہے وہ بھی ایک جملے پہ توجہ کریں، رب اپنے بندے پاک سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ اگر 200 یونٹ خرچ ہو تو بل اور 1 یونٹ بڑھ جائے تو پھر بل اور تو مطلب یہ نہیں کہ 1 یونٹ کا، اگر 200 اس سے 2 یونٹ کم ہے یا 200 تک ہے تو آپ کا بل 3000، اور اگر 1 یونٹ بھی بڑھ جائے تو آپ کا بل 8000، تو 1 یونٹ کتنے کی ہو گئی؟ 5000 کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بولنے کو نہیں ہو اور یاد ہے تو سب لوگ بھیج دیے ہیں، ہے نا؟ 1 یونٹ کا بل یہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے، سخت ظلم ہے یہ۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، آواز میں اٹھا تو آپ ساتھ بھی نہیں دے رہے، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے تو کم از کم آج ہی اوپر کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے اور اسے بند ہونا چاہیے۔ میں کالج میں بھی پڑھاتا ہوں، آج اسٹاف میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اب بائک پر بھی ٹیکس لگے گا، بائک بھی اگر آپ نے کہیں پارک کیا کہیں کھڑا کیا تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب مجھے بتائیں حکومت کا کام لوگوں کو آسانی کام کرنا ہوتا ہے یا اس پر یعنی فرعون بن کے کھا جانا ہوتا ہے؟ مطلب آپ دے کچھ نہیں سکتے تو غریب آدمی کو کم از کم جو اس سے کمایا وہ اس کے پاس رہنے دینا۔ اسلام غریب پر زکات بھی فرض نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے غریب کو دو، اس سے لو نہیں۔ لیکن ایک آدمی 2 4 6 بندے مردے کے اچھے بندے مل کر اسے زکات کا پیسہ دیتے ہیں، یہ لوگ تم اپنا گھر چلاؤ اور حکومت جناب اسی کے بل میں 13 قسم کے ٹیکس ڈال کر کہتی ہے پہلے ہمیں دو اور بعد میں پھر دیکھنا، تمہارے لیے کچھ بچتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح۔ یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ مارکس کی کبھی بھی اگر غریب آدمی لے تو 60 ٹیکس دیتا ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ حکومت کرنی نہیں آتی تو چھوڑ دو، جب اگر کرنی ہے تو قرآن کے مطابق کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا آج کیا تاریخ ہے اسلامی؟ 1 محرم۔ کیا تاریخ ہے؟ اور 1 محرم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ بولو سیدنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اتھو ہی حضرت فاروق اعظم نے نام سبحان اللہ نہیں اتنی تصور پیچھے کہ تھی انہوں نے آسان سبحان اللہ بھائی تو آپ ہو سبحان اللہ، مجھے بولے سبحان اللہ۔ فاروق اعظم ان کی آواز سے عظمت فاروق اعظم، عظمت فاروق اعظم، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ آپ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حکومت میں ایسی سختی ہونی چاہیے جس میں شدت نہ ہو۔ حکومت میں ایسی سختی ہونی چاہیے جس میں شدت نہ ہو اور ایسی نرمی ہونی چاہیے جس میں سستی نہ ہو۔ دونوں طرف ہے کہ ظالم کے اوپر جب ہاتھ ڈالنا ہے سختی ضرور کریں، لیکن ایسی شدت نہ کریں کہ اسے اپنا یا خود کی آنکھوں کا پانی بنا لیں۔ یہ نہیں، سختی ضرور کریں، حق لیں جو بنتا ہے، لیکن ایسی نہیں کہ اسے باقی بنا دیں۔ اور نرمی، ایسی نرمی جس میں سستی نہ ہو، غریب کا حق دینے میں سستی بھی نہ کرو۔ یہ حکومت کے بارے میں حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ غریب کو اس کا حق دینے میں سستی بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ آئیے رب فرماتا ہے ربنا، اچھا یہ دعا ہے بڑی خوبصورت دعا ہے، سورۃ البقرہ کے آخر میں ہے، یہ سب کو یاد ہونی چاہیے، بڑی
ایمان افروز اور بڑی جامع دعا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں. مسلمان کو اللہ خود دعا سکھا رہا ہے کہ مجھ سے یوں دعا کرو کہ یا اللہ ہم اگر کوئی اچھا کام نیکی کا کام کرنا بھول جائیں تو ہمیں اس پر نہ پکڑنا، ہمیں اس پر عذاب نہ دینا. او اخطأنا، یا ہم غلطی کر جائیں، یعنی کام تو ہم نے کر دیا لیکن غلطی ہو گئی تو یا اللہ وہ بھی معاف فرما دینا، ہمیں اس پر نہ پکڑنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے اور اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا. ایسا بوجھ ہم پر نہ رکھ. اب ہم سے اگلے لوگ جو تھے ان پر کیسا بوجھ تھا کہ انہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی مخصوص مقام پر جانا پڑتا تھا. مخصوص مقامات تھے وہاں پر جا کر نماز پڑھی جا سکتی تھی. ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے قدم رکھا زمین پہ اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا. ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا. یعید الارض مسجدا، فرمایا اللہ نے ساری زمین کو میرے پاؤں کی برکت سے مسجد بنا دیا ہے. اب جہاں وقت آ جائے تم مصلی بچھا لو، مصلی نہ ہو تم زمین پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری نماز قبول کر لے. یہ کتنی بڑی بات ہے آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے. اللہ اکبر. اور پھر ان لوگوں کا یہ تھا گزشتہ جو امتیں تھیں، اگر کوئی آدمی غلطی کرتا، کوئی گناہ کرتا تو اس کا صبح جب اٹھتا تو پیشانی پہ وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا. گھر سے باہر نکلتا ہر بندہ دیکھ لیتا یہ کر کے آئے ہو، یہ تم نے کیا ہے. اور اگر ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اسے کاٹنا پڑتا تھا. اتنا ناپاک ہے اسے کاٹ دو یہاں سے. لیکن اللہ نے کتنا کرم کیا ہمارے اوپر. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کی برکت سے پچھلی امتوں کو تیمم کی سہولت حاصل نہیں تھی. پانی ہی سے وضو کرنا ہے اور وضو کرتے ہی نماز پڑھنی ہے. لیکن ہمارے اوپر اللہ نے کرم کیا کہ اگر پانی ارد گرد 1-2 کلومیٹر کے فاصلے میں نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری مہربانیاں اللہ نے کی ہیں. تو رب نے فرمایا مجھ سے یہ بھی دعا کیا کرو، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو. واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں پر ہمیں مدد عطا فرما. اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت دعا ہے اور آج الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ مکمل کر لی ہے الحمدللہ. اچھا اب تمہیں پتہ ہے باہر سبیل بھی لگی ہوئی ہے. کوئی سوال جس پہ جمعے والا کس کو پتہ ہے کہ سبیل کون سی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام کی سبیل ہے. اس لیے کہ حضرت عمر ہو، حضرت صدیق اکبر ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت مولا علی ہو، سارے صحابہ میں سے کوئی بھی ہو اور اولیاء میں سے کوئی بھی ہو، ہم اللہ کے فضل سے سب کو ماننے والے ہیں. حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 26 ذی الحج کو زخمی ہوئے. ایک بدبخت نے آپ کو فجر کی نماز کے دوران مصلی امامت پہ آپ تھے، اس نے آپ کو زخمی کیا. 3-4 دن کی عدالت کے بعد یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ہے.
اب اس حوالے سے آپ کی برگاہ میں حاضر کے لیے فقط ایک بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ذرا انرجی چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ایک بار پھر سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقط ایک بات آپ کی جان کے حوالے سے کروں گا، یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تشریف لائے نا مسجد نبوی میں، تو آپ کے ایک طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے اور اس طرف حضرت فاروق اعظم تھے، اور دونوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو تھاما ہوا تھا، ہاتھ پکڑے ہوئے تینوں تشریف لائے۔ ابھی بھی آپ کی سبحان اللہ پوری نہیں ہے، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں پورے کرنے کا۔ آپ اس منظر کو تصور میں لائیں اور پھر آپ سبحان اللہ کہیں کہ درمیان میں اللہ کا محبوب ہے، ایک طرف صدیق اکبر ہے، ایک فاروق اعظم ہے، انہوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، منظر کتنا حسین ہوگا۔ اور جب یہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا نا تو خوشی سے پھول اٹھے، خوشی سے جھومنے لگ گئے، کہنے لگے آقا کیا حسین منظر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں یہ منظر فقط یہیں تک نہیں ہے، یہ منظر فقط یہیں تک نہیں ہے۔ فرمایا نبعث ہکذا یوم القیامہ، فرمایا میرے غلاموں نوٹ کر لو، اپنے ذہنوں میں پختہ کر لو، محفوظ کر لو کہ قیامت کے دن جب قبر سے ہم اٹھیں گے تو قیامت کے میدان میں بھی ہم تینوں ایسے ہی آئیں گے۔ کیا بات ہے، آپ کو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے کہلوا رہا ہوں، ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس منظر کو تصور میں لائیے کہ جب صحابہ دیکھ رہے تھے، اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس منظر کو تصور میں لائیے کہ جب یہ ہستیاں آ رہی ہوں گی اور ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ قیامت کے میدان میں ہم بھی تو ہوں گے نا، تو ہم دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے، درمیان میں مصطفیٰ کریم ہوں گے، ادھر صدیق اکبر ہوں گے، ادھر فاروق اعظم ہوں گے، تینوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوں گے۔ جب میدان محشر میں لائیں گے، جب ہم دیکھیں گے ہمیں کیا سرور آئے گا، کیا مزہ آئے گا، کیا آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کیا کلیجہ کھڑے گا اس وقت ہمارا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے صدیق و عمر کو تو اپنے سے جدا کیا ہی نہیں ہے، جدا کیا ہی نہیں ہے، آج بھی اپنے پاس سنایا ہوا ہے، آج بھی اپنے پاس سنایا ہوا ہے۔ اللہ کی ہمیں عقائد صحیحہ اور قال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔